کیا آپ کے شوہر بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو گھر میں داخل ہوں تو ہر طرف سے ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں؟ بچے خوف کے مارے گھر کا کوئی ایسا کونا ڈھونڈتے ہیں جہاں پر باپ کی نہ آواز آ سکے اور نہ ہی نظر؟ اگر آپ ایسے ٹاکسس اور کنٹرولنگ شوہر کو جھیل رہی ہیں تو آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے کھل کر سانس لینے کا سبب بننے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میری پچھلی ویڈیو کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے کمنٹس آئے ایسے کہ انہوں نے میری اس ویڈیو کی بہت پذیرائی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی بہت سارے میسج ایسے بھی تھے جس کو پڑھ پڑھ کے دل چھلی ہوا جاتا تھا، جو آپ لوگوں نے بھی لازمی میری پچھلی کمنٹ میں پڑھے ہوں گے کہ بہنوں نے کس طریقے سے اپنے درد بھی سکھائے۔ کچھ میرے پاس پرائیویٹ میسج بھی آئے کہ اتنی محبت کرنا تو آپ نے سکھا دی اپنی ویڈیو میں، لیکن ان کا کیا کہ جن کو محبت کے بدلے دھتکارا جاتا ہے، پیچھے پھینکا جاتا ہے، اور جو شوہر گھر میں ہی داخل ہوں تو انگارے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اڑانا شروع کر دیں، تو بیوی کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو پل پل جی نہیں رہی ہو، جس کے بچے یہ دعا کرتے ہوں کہ کاش ہمارے باپ آج گھر پہ ہی نہیں آئے۔ آج میری ویڈیو ان سب بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر اس طرح کے کنٹرولنگ یا زبان کے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، جو اپنی زبان سے انگارے اڑاتے ہیں اور آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ آج میری ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک ٹاکسس ہسبینڈ کو، ایک ٹاکسس شریک حیات کو اپنی زندگی میں جھیل رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ بات بولنا چاہوں گی کہ دوسروں کی ذات سے نا امیدیں رکھنا چھوڑ دیجئے، اور خود بھی اتنا ہی کیجئے جتنا سنبھال سکے۔ میں کوئی خواب و خیالوں کی باتیں نہیں کروں گی، بلکہ جو سہ رہا ہوتا ہے واقعی میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ماحول کے اندر بیٹھا ہے۔ اب میں کوئی اچھی باتیں بتاؤں لیکن سامنے والے کے لیے امپاسبل ہے، کیونکہ سامنے والا انگارے اڑا رہا ہے، پھول سمیٹنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ ایسی تمام بہنیں جو اس طرح کے بد زبان اور بہت ہی تکلیف دہ شوہر سے نبٹ رہی ہیں کہ جو گھر میں داخل ہوں تو بس انگارے اڑانا شروع کر دیں، یہ کہاں رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے، یہ کیوں کر رہی تھی، ایسے کیوں پکایا ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات جن جن کے ساتھ بھی ہیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بولوں گی اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں۔ ایسے لوگوں سے اور تمام ہی لوگوں سے بلکہ امیدیں رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آ کے آپ کو خوش کریں گے۔ ان تمام لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیجئے کہ وہ آ کے آپ کو عزت دیں گے یا آپ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، جن کی جو عادت ہے وہ بن چکی ہے، اور ان کی یہ جو عادت ہے یہ بچپن سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو آپ تو سنوار نہیں سکتی، اور ان کو سنوارنے کی فکر ہی ہوتی ہے جو آپ کو اپنا سکون برباد کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر آپ ذہنی اذیت میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو بدل نہیں رہے، یہ پھر آئیں گے چیخیں گے۔ آپ کو ہٹ نہیں ہونا چاہیے ان کا آنا اور چیخنا، بس آپ نے جو کرنا ہے آپ نے خاموشی رکھنی ہے۔ وہ آ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ پاپا نے انٹر ہونا ہے گھر کے اندر، اور دھواں دھار بس شروع ہو جانا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، موبائل لے کے بیٹھے ہو۔ آپ کو جب معلوم ہو کہ شوہر جن جن چیزوں سے چڑ رہے ہیں، بچوں کو سائڈ میں بٹھا دیں جہاں پہ نظر نہ آئے بچے، ان کو جس چیز سے ایشو ہے ان کو دور کر دیں بچوں کو، کہ پاپا کے سامنے نہ یہ ایشو لے کر آنا ہے، نہ ہی موبائل لے کر آنا ہے، نہ ہی کوئی فرمائش کرنی ہے، کم از کم 2-4 گھنٹے تک تو بالکل قریب نہیں آنا، اندر بیٹھ جاؤ۔ اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جب شوہر آئیں تو ان کو آپ ٹھنڈا پانی پیش کر دیں، کوئی فرمائش کچھ بھی نہیں۔ اب وہ چڑ رہے ہیں، باہر کی کہانیاں سنا رہے ہیں، ٹریفک جام تھا، دکان والے نے یہ کہہ دیا، باس نے، خاموشی سے سنتے رہیں۔ ان کو آگے سے یہ نہ بولیں کہ ہاں تمہارا بھی قصور ہوگا، جب تم گھر میں اتنی غصے کر رہے ہو تو تم نے باہر بھی تم نے ایسے پنگے لیے ہوں گے۔ اصل میں یہ جو کنٹرولنگ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ سامنے والے نے کچھ ہمیں بولا اور ہم نے اپنی جو سارا دن کی غصہ ہے نا، ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے، کیونکہ غصہ آتا ہے اپنے سے کمزور پر۔ گھر والے، بیوی بچے کمزور ہیں، اور انہوں نے یہیں پر ہی سارا غصہ نکالنا ہے کہ ہمارے مزاج کے ساتھ کام کرو۔ باہر ان سے اصل میں کروایا ہوتا ہے اپنے لوگوں نے، ان کے جو بھی آنر وغیرہ ہوں گے جہاں یہ کام کرتے تھے، وہ ان سے اپنی مرضی سے کام کرواتے ہیں۔ اب کم از کم گھر پہ آ کے ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے کام کرواؤں گا۔ آپ کو ان کے مزاج کا پتہ ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہی ہے، بدلنے والا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے ہیں۔ ایسے انسان سے، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے آپ کے ان لاس ہوں، چاہے آپ کے اپنے گھر والے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان لوگوں سے ایکسٹرا بات کرنا بالکل بند کر دیں۔ ان کے آگے دو بدو جواب نہیں دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہی کرچی کرچی ہو جائے گی، ان کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ وہ مزید چنٹ ہوں گے کہ ہاں مجھے خوراک مل رہی ہے۔ وہ ساری خوراک پھر آپ کا خون چوسنے کے اندر ہی لگا دیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ رائٹ ہیں، آپ اپنی بات کلیئر کر رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کی ذات، آپ ہی کا جسم، آپ ہی کا دل دماغ چھلی چھلی کر دیں گے، کیونکہ پھر آپ بیٹھ جائیں گا اپنا سر پکڑ کے۔ ان کو تو رتی برابر اثر ہوگا ہی نہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو غلط سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے آپ کو غلط سمجھے اس کو سدھارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اس کے آگے وہ مثال کے بھینس کے آگے بھین بجانا
ویسے ہی ہے، صرف سر میں درد آپ کے ہی ہونا ہے۔ اگر آپ کا واسطہ ایسے ہی شوہر سے پڑا ہوا ہے کہ جو ضدی ہے، بد دماغ ہے، بدظن ہی رہتا ہے، ہر وقت برے گمان آپ لوگوں سے کرتا ہے، بچوں سے، بیوی سے، جو بات نہیں بھی ہے وہ بھی اپنے دماغ سے بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی کو ٹارچر کرتا رہتا ہے، ساتھ میں خود بھی اپنا جو حلیہ ہے یا اپنی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک دم غصے والی، پاگلوں والی کر لیتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ جی رہی ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ رہنا ایک مجبوری ہی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ کم سے کم بات کرنی ہے۔ اس کو بدلنے کی خواہش سب سے زیادہ آپ کو ٹارچر کرتی ہے کہ وہ آپ کے مزاج سے چلے۔ نہ آپ اس کے مزاج پہ جا کے کام کر رہی ہیں اور نہ ہی پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کے مزاج پہ کام کرے۔ اس کو جتنا ہو سکتا ہے اگنور کریں، کھانا پینا، کپڑے دھونا اور جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو ضرور پورا کیجئے، کیونکہ زندگی پھر ایسی گزرے گی، یہ بندہ اللہ کے حکم سے ہی ٹھیک ہوگا، بے شک اللہ نے چاہا تو۔ آپ نے اگر کوشش کی تو آپ کی اپنی ذات ہی برباد ہونے والی ہے۔ بچوں کو سمجھا کے رکھیں کہ جب بچے آپ کے پاپا آ جائیں، آپ نے آ کے نہ شور کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح پھر یہ شروع ہو جائیں گے، یا تو بچے کی پٹائی لگے گی یا بچوں کو برا بھلا کہنے کے بعد ان کا جو وہ ہے توپ کے نشان ہے نا، پھر آپ کی طرف آ جائیں گے کہ تم ہی بگاڑ رہی ہو بچوں کو، تم نے ان کو کیوں نہیں یہ سمجھایا، وہ پھر آپ کا ہی گلا پکڑ لیں گے۔ بچوں کو سمجھا کے رکھیں، اور اول تو بچے سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا یہی ہے، ان سے امیدیں لگانا بند کر دیں۔ اصل میں جب یہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں یا جو مرد ہوتے ہیں، یہ عورت بھی سمجھتی ہے جو صحیح بات ہے، اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ جو پاپا اب گھر پہ آنے والے ہیں وہ ہمارے مسیحا ہیں، وہ ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اب ہم نے جو فرمائش کی، ہماری جو ضرورت ہے، ہمیں جس چیز کی کمی ہے، ہم اپنے مسیحا سے بولیں گے وہ ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن مسیحا بھی باہر سے بہت ٹارچر اور زخمی ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغوں سے بعض دفعہ یہ بات نکل جاتی ہے، اور بے شک سبھی کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بندہ نیا ہی کما رہے ہیں، زیادہ تر عورتیں یہی سوچتی ہیں کوئی نرالا کام نہیں کر رہی ہے کما کے لا رہے ہیں، سب کما رہے ہیں۔ جی، سب کما رہے ہیں، اور پھر سب گھر میں جا کے نا اپنی اپنی بیویوں کو ایسے ہی ٹارچر کرتے ہیں۔ 100% تو نہیں، کم از کم 70% کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت نچلے طبقے سے ہوں، یا جن کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب پاکستان کے اندر تو اتنی مہنگائی کے ساتھ ہر چیز مینیج کرنا، لائٹ نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے، آدمی کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سے ہمدردی میں ان کی ڈانٹ سنیں، یا ان کو یہ رائٹ ہرگز نہیں ہے پھر بھی کہ وہ گھر پر آ کے ان ساری چیزوں کا غصہ بیوی بچوں کے اوپر نکالیں۔ یا تو ان کو اگر ہے بہت زیادہ تکلیف تو یہ عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ کام کر لیں، باہر جا کے کوئی نہ کوئی کام تو کر ہی لے گی نا۔ ہر عورت کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے کہ وہ کوئی کام کر لے، دو پیسے آ جائیں۔ لیکن اگر ان کو بہت برا لگتا ہے، ان کو بہت زیادہ ایشو ہیں کہ عورت نہ جائے، تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنا 100% آپ ان کو جتنا دے سکتی ہیں گھر کو، بس وہ دے دیں۔ ایکسٹرا نہ آپ کریں اور نہ ہی ان سے امید رکھیں کہ وہ آپ سے کریں گے۔ چیخنا چلانا ایک کان سے سن کے نا دوسرے کان سے نکال دیں۔ ایسے موقعوں کے لیے سب سے بیسٹ لفظ یہ نہیں ہے، میں آپ سے کہوں گی صبر کریں، شکر کریں، میں آپ سے صاف صاف کہہ رہی ہوں، ڈھیٹ بن جائیں۔ ڈھیٹ بن جائیں، گھر کان کے اوپر کچھ بھی ہوتا رہے ڈھیٹ بن جائیں، کیونکہ یہ تو چلتا ہی رہے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ آپ سمجھا سکتی ہیں ان کو، اور وہ سمجھیں گے بھی نہیں۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا دیں، بلا وجہ میں آگے پیچھے ہونا چھوڑ دیں، ان کو جیسی کوئی ضرورت ہے آپ کر لیں، اپنی خوشیوں کا محور کچھ اور ڈھونڈنا اسٹارٹ کریں، اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیں، ان کو تھوڑی دیر تنہا بیٹھے رہنے دیں، ان کے سر پہ سوار نہ ہو کہ کل بجلی کے بل کی آخری تاریخ ہے، صبح بچے کا کورس نہیں آیا، اس کے جوتے پھٹ گئے ہیں۔ آپ اپنی خوشیوں کا محور کہیں اور بنا لیں، امی کو فون کر لیں، ڈرامہ لگا لیں، اور ان کو بھی ٹی وی لگا کے دے دیں، یا اگر وہ موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر، تاکہ وہ بھی اپنا مائنڈ فریش کر لیں۔ لیکن میں اس کے اندر ایک ضروری بات آپ بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اس کے ان تمام رویوں کے اندر ایک نفسیاتی نقصان جو آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو بہت غیر قیمتی سمجھنے لگتی ہیں، غیر اہم سمجھنے لگتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں تو ہاں میرے اندر کوئی فالٹ ہے، وہ چیخ رہے ہیں تو ہاں میں نے ہی یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ یہ والی چیز کے اندر آپ نے ہرگز نہیں آنا ہے۔ وہ اگر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ان کا اپنا ذہنی دباؤ ہے۔ ان سارے چیخم چلی کو لے کر نا آپ نے اپنی ذات کو ڈیگریڈ نہیں کرنا کہ میں کمزور ہوں، میرا ہی قصور ہے، میں ہی کوئی پھوڑ ہوں، مجھ سے ہی یہ کام مینیج نہیں ہو رہے۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی کی نا یہ چیز ڈیمیج نہیں ہونی دینی ہے، کیونکہ اس طرح کے ٹاکسک کنٹرولنگ شوہر جو ہوتے ہیں یہ بیویوں کو نہایت ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ وہ آدھی نفسیاتی اسی لیے بن جاتی ہیں کہ میں ہاں ہوں، ایسی ہوں، میں ایسی ہی ہوں۔ آپ نے یہ چیز اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینی۔
اللہ کا شکر ادا کریں، ایک مکمل انسان ہے وہ انسان جس کو ڈانٹ رہا ہے نا آپ کو یا بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، آپ بچوں کو بھی اس کے بارے میں کاؤنسلنگ کریں اور خود اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہیں کہ نہیں یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میری ذات کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذہنی الجھن ہے، یہ اس کو باہر کی کوئی ٹینشن ہے، اس کی اپنی کوئی ایگو ہے جو میرے اوپر نکال رہا ہے، میری ذات کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ خود ہی ملامت کرتے رہیں آپ کہ ہاں میں ہو گئی ہوں ایسی اور میں تو یوں ہوتی جا رہی ہوں، ان سب چیزوں سے، ان تمام نفسیاتی حربوں سے یہ جو نقصان آپ کا ایک نفسیاتی طور پہ ہونے والا ہے اور آپ کے بچوں کا بھی بہت زیادہ، گھر میں جو چیخنے چلانے والے پاپا ہوتے ہیں وہ بچوں کے دماغوں کے ساتھ کیا نقصان کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے دماغ کے اندر کتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ان کے اندر ڈر خوف کا ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے جو کسی ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک تو صحیح سے سامان دے کے نہیں جاتے، اور گھر میں اگر کچھ صحیح پکا ہوا نہ ہو تو اس کا بلیم بھی سارا بیوی کے اوپر ہی نکال دیا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں پکاتی ہو۔ اچھا، اس کا علاج یہ ہے کہ جب یہ جا رہے ہو نا تو ان کو پرچی میں ضرور لکھ کے دے دیں، ان کو پیچھے سے میسج نہ کریں کہ یہ لے آنا اور وہ لے آنا، نہیں، یہ جب گھر جا رہے ہوں تو آپ نے بالکل رات میں حساب لگا کے رکھنا ہے کہ کل پکانے کے لیے کون سی چیز نہیں ہے، ان کو ایک پرچی بنا کے وہ پکڑا دیں۔ فون کرنا، میسج کرنا، یہ پھر وہاں پر ان کو پریشان ہوتا ہے انسان کے آس پاس 4 بندے ہیں اور پھر یہ آ رہا ہے کہ ٹماٹر نہیں آنا تو پودینہ نہیں ہے تو دہی نہیں ہے تو آلو نہیں ہے۔ آپ یہ صبح میں پرچی بنا کے دے دیجئے، یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ اب بالکل ہوش میں رہیں کہ کیا چیز ختم ہونے والی ہے، ان کو پہلے سے صبح جاتے ہوئے پکڑا دیں کہ یہ سامان آپ نے بھجوانا ہے یا لے کر آنا ہے یا اگلے دن کا نہیں ہے جو بھی سامان ہے۔ اور اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے اور یہ پیسے نہیں دیتے تو ان سے پھر پیسے لیا کریں۔ 200 کا سامان آئے گا، آپ نے 300 روپے لینے ہیں، باقی چیزوں کی آپ نے بچت کر کے وہ پیسے ایکسپیئر میں سنبھال کے رکھنے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کے اپنی کسی استعمال کے لیے وہ کام آ سکیں، کیونکہ یہ پیسوں کی بھی تنگی دیتے ہیں۔ کتنی ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو یہی بتاتی ہیں کہ پیسے ہی نہیں دیتے۔ جو نہیں پیسے دیتے انگلی ٹیڑھے کرنا سیکھ لیں، زیادہ ستی ساوتری بنی رہیں گی تو پھر کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہی رہیں گی، اور پھر ایسے لوگوں کا نا لوگ تماشا ہی بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگوں کو کہنا ہے کہتے رہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ آدمی کی مال کے اوپر اس کی بیوی کی پورا حق رکھتی ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی دغا نہیں ہے۔ آپ اپنے پیسے اس طرح سے 100 لینے ہیں 200 بولیں، 200 لینے ہیں 300 بول کے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اپنے آپ کو خالی ہاتھ بالکل نہ رہنے دیجیے۔ ایسے ٹاکسس کنٹرولنگ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بس آپ اپنے دماغ کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ ان کی رویوں کو بدلنا نا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور اپنے بس میں ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے نا آپ کو اپنا آپ مٹانا پڑے گا، آپ کو مائگرین کا مریض ہو جانا پڑے گا، نفسیاتی مریض بننا پڑے گا، تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان کے رویوں کو بدلنا، ان کے کسی بھی عمل پہ کڑنا بند کر دیں۔ جب یہ گھر میں انٹر ہوں اپنا کام کریں، کھانا رکھیں، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے اس طریقے سے کریں، کسی بات پہ بھی چیں پیں کر رہے ہیں کرنے دیں ان کو۔ ان کا الجھاؤ ہے دماغ کا، اور یہ نہ سوچے کہ یہ آپ کی وجہ سے، نہ ہی ان سے کوئی تعریف مانگنے کے لیے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگارے نکلیں گے، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ اگر آپ ان کے سراہانے کھڑی ہوں گی نا کہ میں ذرا ان سے بات کر لوں، یا تو پھر تپش برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہیں ایکسٹرا، کیونکہ ان کا علاج یہی ہے۔ ان سے آپ جتنی نپی تلی باتیں کریں، ہاں ہوں میں جواب دیں، ایکسٹرا کچھ نہیں بتائیں، اپنے گھر کی بھی ایکسٹرا دیکھیں، کوئی بات نہ کریں۔ میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ عورتیں بیوقوفی میں اپنے میکے کی بہت سی پول کھول دیتی ہیں، پھر بعد میں یہی چیز اٹھا اٹھا کے ان کو ماری جاتی ہے، اسی غصے کے اندر پھر ان کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں کہ ہاں تم تو وہی کر رہی ہو جو تمہاری امی کر رہی ہیں یا تمہارے ابو نے کرا ہے، تم میرے ساتھ ڈھیٹ بن جائیں۔ جیسے ہیں، جیسے رہنا چاہتے ہیں ان کو ویسے رہنے دیں، اپنے تقاضے جو اللہ نے آپ کو بولے ہیں وہ ضرور پورے کریں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب آندھی یا طوفان آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کھڑکی دروازے کھول کے بیٹھی رہتی ہیں، یا آپ یہ کرتی ہیں کہ بھئی طوفان تو آئے گئی، میں اپنے گھر کی کھڑکی دروازے بند کر دوں، پردے ڈال دوں، یہ کرتی ہیں؟ یا سین میں کھڑے ہو کے آوازیں لگانے لگتی ہیں چلو چلو بھائی میرے گھر میں نہیں آنا، میرے آنگن میں نہیں آنا، مٹی وٹی میں نے تو ابھی صفائی کری ہے، نہیں کرتی نا؟ تو یہ والے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں آندھی طوفان کی طرح، ان کو روک نہیں سکتے۔ آپ اپنے دماغ کے دل کے پردے ڈال کے نا آرام سے اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کسی کی کمیوں کو نا پورا یا سدھارنے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہوا، بلکہ آپ خود ایک مکمل ذات بن کر آئی ہیں دنیا میں۔ جس مرد کو آپ کی قدر ہی نہیں ہے، اسے اپنی انرجی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ تو اس سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ چھوڑ دیجئے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑ کے نا خود کو جلانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے پھینکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جب ان کو آگے سے وضاحتیں دیتی ہیں، سمجھداری دکھانے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو اپنا ہاتھ سب سے پہلے آپ خود ہی جلا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس قسم کے ٹاکسس شوہروں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بے شک شوہر گھر کی چھت ہوتا ہے، اس کا درجہ اللہ نے بڑا رکھا ہے، لیکن بیوی بھی گھر کی دیوار ہوتی ہے۔ اگر دیوار ہی نہ رہے تو چھت خود بخود گر جاتی ہے، چاہے کتنی بھی مضبوط بنی ہوئی ہو۔ کاش کہ یہ ہمارے گھر کے آدمیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ بیوی بھی انسان ہوتی ہے، اور اگر وہ اتنے اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ یہ صرف اور صرف بیوی کی مضبوطی ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ بھی اس کو سہارا دے کر ابھی تک کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے ٹوٹے ہوئے کمزور انسانوں کے ساتھ اپنے خوشیوں کے نا ساری چیزیں واپس لے لیجئے۔ جو ٹھیکہ آپ نے سامنے والوں کو دے کے رکھا ہے نا کہ یہ میری خوشی ہے، یہ خوش رہے گا تو میں خوش ہوں، اپنی خوشیوں کو خود بنانا سیکھیں، اپنی ذات کی خود اہمیت سیکھیں۔ جو آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے اس پہ رونا بلکنا بند کر دیجئے۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی تمام ان بہنوں کے زخموں پہ مرہم لگا سکوں جن کے زخم میری پچھلی ویڈیو پہ ادھڑ گئے تھے، کہ جو بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر تو بہت ٹاکسس ہیں، کنٹرولنگ ہیں، چیختے ہیں، چہارتے ہیں، یہ محبت کرتی ہیں لیکن وہ محبت ان کو دیتے ہی نہیں، دھتکارتے ہیں۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی ان تمام بہنوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور ضرور آپ اپنی کسی ایسی بہن یا بیٹی کو یہ میری ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے کہ جس کے شوہر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف سے ہٹو اور بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ اس طرح کے ٹاکسس شوہر کو سدھارنے کے چکر میں بیویوں کا اپنے مینٹل پیس بالکل برباد کر دینا چاہیے، یا ڈھیٹ بن کے اس کو جیسا ہے ویسا ہی تسلیم کر کے مست زندگی گزارنی چاہیے؟ ہاں یا نہ جواب ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔